ساری زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، نبی کی حدیث کے مطابق نبی کریم پوری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے، اسی کے ذریعے تربیت کرتے رہے، اسی کے ذریعے تزکیہ نفس بھی کرتے رہے، اور آخر میں لوگوں کو بتایا جس طرح عام لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ میرے بھائیو، دوستو، ہم سفر ساتھیوں، قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چاہنے کے لیے دل دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ رہنے کے لیے مکان دیے، پہننے کے لیے لباس دیے، کھانے کے لیے اناج دیے، پینے کے لیے پانی دیے، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، کھیتیاں، باغات، ہوائیں، فضائیں، الغرض اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت نیک اور پارسا عورت بھی ہے۔ عورت کی 4 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بہن، عورت بحیثیت بیوی، اور عورت بحیثیت ماں۔ ان تمام حیثیتوں میں بنیادی حیثیت بیٹی کی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی آگے چل کے کسی کی بہن بنتی ہے، اور آگے چل کے کسی کی بیوی بنتی ہے، اور آگے چل کے کسی کی ماں بنتی ہے۔ اگر عورت کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، بہن کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ کی نعمت ہے، بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اور ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کوئی بیٹی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتی، نہ اس کے آنے میں اس کی ماں کا کوئی اختیار ہے، نہ اس کے باپ کا کوئی اختیار ہے، نہ کسی دائی کا کوئی اختیار ہے، نہ کسی لیڈی ڈاکٹر کا اختیار ہے، نہ کسی پیر فقیر کا اختیار ہے، نہ کسی ولی اور بزرگ کا اختیار ہے۔ وہ دنیا میں آتی ہے تو اللہ کے اختیار سے آتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ
او یزوجہم ذکرانم و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ جانتا ہے کس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، اور وہ قادر ہے جسے جو دینا چاہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کے وجود سے نفرت کی جاتی تھی اور اس کی آمد کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا۔ جسے پتا چلتا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ صاف پڑ جاتا اور وہ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے طرح طرح کے غلیظ منصوبے بنانے لگتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا۔ اس بری خبر جو اسے دی گئی اس کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ چھپائے پھرتا اور سوچتا کیا ذلت کے ساتھ بیٹی کو گھر میں رکھ لے یا اسے زندہ درگور کر دے۔ اللہ فرماتے الا ساء ما یحکمون، بہت برا یہ فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے آئی نہیں تو اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیسا؟ اسے تو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی آمد پہ ناپسندیدگی کا اظہار اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر کے اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم نے آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسی گندی زہریلی ذہنیت کے حامل لوگ موجود ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو صفے ماتم بچھ جاتا ہے۔ پھر قدم قدم پہ بیٹے کو برتری کا اور بیٹی کو کم تری کا احساس دلایا جاتا ہے، اور یہ بھی تو زندہ درگور کرنا ہی ہے۔ قرآن کریم نے اس بری حرکت کے بارے میں یوں آگاہ کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تو نے کسی کو پریشان کیا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کا مال ہتھیایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا؟ تیرا کیا قصور ہے، تیرا کیا جرم ہے جس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا، تیرا گلا گھونٹا گیا اور تجھے زندہ درگور کر دیا گیا؟ ایسے بدبودار اور زہریلے معاشرے میں والی بطحا امام الہدا شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
عورتوں کے محافظ بن کے آئے اور لوگوں کو بتایا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ نعمت ہے، اس کا وجود ذلت کا سبب نہیں بلکہ اس کا وجود عزت و عظمت کا نشان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جو اچھا سمجھ رہے ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہو، جسے تم برا سمجھ رہے ہو یہ تمہارے حق میں برا نہ ہو۔ آسان تو ہی پوشیاں آسان تکرہو شیئن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَآسَانُ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جسے تم پسند کر رہے ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 3 صاحبزادے عطا کیے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جن کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، لیکن بچپن میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عطا کیے جن کی کنیت طیب اور طاہر ہے، لیکن انہیں بھی بچپن میں اپنے پاس بلا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا کیے، انہیں بھی اللہ نے بچپن میں اپنے پاس بلا لیا۔ اولاد کے بچھڑنے کا صدمہ کتنا گہرا ہوتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے جو اس صدمے سے گزرا۔ ایسے موقع پہ قبیلے والے، برادری والے، رشتہ دار، دوست احباب تعزیت کے لیے آتے ہیں، تسلی دلاسا دلاتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے صدمہ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جب اللہ کو پیارے ہوئے تو آپ کے عزیز و اقارب بغلے بجاتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگتے ہیں۔ اِنَّ مُحَمَّدًا ابْتَلَى ابْنَ لَهُ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا باقی نہیں رہا، اس کی جڑ ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ اور لوگوں کی نگاہ میں عزت اور عظمت کی علامت بیٹے ہی سمجھے جاتے تھے۔ وہ رشتہ دار جنہوں نے زخموں پہ مرم رکھنا تھا وہ زخموں پہ نمک پاشی کرنے لگے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبرائیل اب میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو، انہیں آگاہ کر دیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جڑ آپ کی نہیں کٹی، نسل آپ کی ختم نہیں ہوئی، نام و نشان آپ کا نہیں مٹا، جڑ کٹی ہے، نسل ختم ہوئی ہے، نام و نشان مٹا ہے تو آپ کے دشمن کا مٹا ہے۔ آپ نے آپ کو ساقی کوثر بنایا، شافع معشر بنایا، اور خیر و برکت کا مجموعہ قرآن عطا کر دیا۔ اس لیے جب تک یہ زمین باقی ہے، زمان باقی ہے، مکین باقی ہے، مکان باقی ہے، دنیا باقی ہے، جہان باقی ہے، لوگ آتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کا کلمہ پڑھتے رہیں گے، اور آپ کا نام بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ اللہ نے آپ کو ایک نہیں 4 بیٹیاں عطا کی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، ان کی اس طرح تعلیم و تربیت کی جس طرح تعلیم و تربیت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے ان کی شادیاں کروائیں، یہ اپنے گھروں میں آباد ہوئیں۔ اس طرح آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ عزت اور ذلت بیٹے یا بیٹیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ کردار کی وجہ سے ہوتی ہے۔
اور عزت ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نے بیٹیوں سے محبت اور پیار کر کے دنیا کو بتایا یہ نفرت کے لائق نہیں بلکہ محبت اور پیار کی حقدار ہیں۔ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس آتے مسجد میں آ کے شکرانے کے نوافل پڑھنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جایا کرتے، اور جب بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آتی آپ محبت پیار بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، چادر نیچے بٹھا کے بیٹی کو ادب و احترام سے اس سے بٹھاتے، اور آپ نے بتایا فاطمہ تو بازات منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھی کر دیا، اب میرا دکھ میری بیٹی کے دم سے، میرا سکھ میری بیٹی کے دم سے، اور میری بیٹی کی خوشی اور میری خوشی میں میری بیٹی کا صدمہ بھی میرے صدمہ میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آئی، آپ نے قریب بلایا، کان میں ایک بات کہی، فبقت، بیٹی رونے لگ گئی، پھر بلایا کان میں دوسری بات کہی، فضائقت، اب بیٹی ہنسنے لگی، جب وقت بیت گیا ہم نے پوچھا تمہارے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا تھی تو سیدہ بیان کرتی ہیں پہلے ابا جان نے مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے یہ بتایا میں دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اب میں صدمے سے دو چار ہو کے رونے لگی، اب پھر بلایا اور میرے کان میں یہ کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی، ابا جان سے ملاقات کی خبر سن کے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، فضحکت، میں مسکرانے لگی۔ اللہ ہمیں بھی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہن بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے، جس طرح بیٹیاں ماں باپ سے بے پناہ پیار کرتی ہیں نا، اور بہنیں بھی اپنے بھائیوں سے اسی طرح پیار کرتی ہیں، جس طرح بیٹی ادب اور احترام کے قابل، بہن بھی ادب اور احترام کے قابل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، لیکن سیدہ شیماء رضی اللہ عنہ کی صورت میں اللہ نے رضائی بہن عطا فرما دی تھی۔ سیدہ حلیمہ جب مکہ کے در یتیم کو لے کے بنو سعد اپنے قبیلے میں آئی، سیدہ شیماء نے مکہ کے در یتیم کو دیکھا تو خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ اسی وقت سے ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، انہیں نہلاتی دہلاتی، انہیں صاف اجلا لباس پہناتی، انہیں سرما اور خوشبو لگاتی، پھر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اسے اپنے سینے سے لگاتی، پیشانی پہ بوسہ دیتی، اور اللہ کے حضور لوریاں دیتے ہوئے یہ دعا کیا کرتی تھی، ربنا ابقِ لنا محمدن حتی راہ یافعا وامردا ثم راہ سیدا و مسعودا واقببت آدی ہے معن و حسدا، اے اللہ میرے محمد کی عمر دراز فرما صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں اسے صحت مند جوان بھائی کے روح میں دیکھوں، پھر میں انہیں ایسی حالت میں بھی دیکھوں یہ لوگوں کی قیادت اور سرداری کر رہے ہیں، ان کے دشمن اور حاسدین ان کے سامنے زیر ہو رہے ہیں۔ سیدہ شیماء
رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملنے کا وقت اس وقت حاصل ہوا جب آپ کی عمر مبارک 58-59 سال تھی. طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. ملاقات کا منظر بھی بڑا عجیب. حوازن قبیلے کے لوگ قیدی بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. ان قیدیوں میں سیدہ شیماء بھی ہیں. نبی کریم نے قیدیوں کو مال غنیمت کے طور پہ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا. شیماء جب آئی مدینے میں پتہ چلا ان کے سردار اور ان کے قائد کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سوچنے لگی میرا بھائی بھی تو مکے کا رہنے والا تھا, اس کا نام بھی تو محمد ہے. ہو سکتا ہے یہ وہی ہو. زیارت کے لیے مسجد میں آئی. آپ مسجد میں تشریف فرما ہے. صحابہ آپ کے گرد جمع ہیں. جب نبی کریم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے دیکھنے والے یوں محسوس کرتے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. سیدہ شیماء نے نبی کریم کے رخ انور پہ نگاہ ڈالی. نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. نبی پاک نے نظر اٹھائی, پوچھا بی بی کون ہو, کس لیے آئی ہو؟ تو عرض کرتی ہے میں حلیمہ کی بیٹی شیماء ہوں. میں نے بچپن میں آپ کو کھلایا ہے پلایا ہے, لوہریاں دے کے آرام کی نیند سلایا ہے. اور میں کوئی اجنبی نہیں بلکہ آپ کی رضائی بہن ہوں. بہن کا نام سنتے آپ ادب احترام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اپنی چادر مبارک اتاری زمین پہ بچھائی, بہن کو ادب اور احترام سے بٹھایا. جو قیدی تقسیم ہو چکے تھے ان قیدیوں کو واپس بلایا. بہن کے احترام میں ان قیدیوں کو آزاد کر دیا. ان قیدیوں نے اب بہن کے ادب اور احترام کا جب یہ عالم دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھو, دنیا میں بھی جوتے پڑیں گے اور آخرت میں بھی جوتے ہی مقدر بنیں گے. بیوی گلے کا ہار ہے, یہ خوشبودار ہے, یہ اطمینان سکون راحت اور چین کا سبب ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے, اس نے تمہارے نفسوں میں سے عورت کو پیدا کیا اور تمہارے درمیان تاکہ تم ان سے سکون اور راحت حاصل کرو, تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کے جذبے پیدا کر دیے. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جس معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, نبی کریم نے عورت کا بیوی کا ادب اور احترام کر کے معاشرے کو اس کے مقام اور مرتبے سے روشناس کروایا. ہماری پیاری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ماہواری کے ایام ہوتے میں برتن سے پانی پیتی, ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیاضا فاہ موضع فیہ, پھر میں وہ پانی والا برتن نبی کریم کے ہاتھ میں دیتی, آپ وہیں منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا. ماہواری کے ایام اتعرق العرقہ, میں گوشت کی ہڈی سے گوشت نوچ کے کھاتی. ثم انابلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی کریم کی خدمت پہ پیش کرتی فیاضا فاہ علی موضع فیہ, آپ وہیں منہ رکھ کے اس ہڈی سے گوشت نوچتے جہاں منہ رکھ کے میں نے گوشت نوچا ہوتا. جب آپ نے کسی سفر میں جانا ہوتا کسی کو اپنے ساتھ لے جاتے, کہتے
کہتے ایک سفر میں میں آپ کے ساتھ تھی, تنہائی کا موقع ملا, میں نے درخواست کی کیوں نہ ہم ذرا آپس میں دوڑ لگا کے دیکھ لیں. نبی کریم تیار ہو گئے, فرماتے ہیں فسابقنی فسبقت علی رجلی, آپ نے مجھ سے دوڑ لگائی تو میں دوڑ سے آپ سے آگے نکل گئی. آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ میری حوصلہ افزائی کی. ایک اور سفر میں بھی میں آپ کے ساتھ تھی, پھر میں نے کہا آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. تنہائی کا موقع میسر تھا, نبی کریم نے پھر دوڑ لگا دی. کہتی ہیں فسابقنی, اس دوڑ میں پیچھے رہ گئی, نبی کریم آگے نکل گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا ھذہ بتلک السابقہ, پہلے تم آگے نکلی تھی, آج میں سب لے گیا ہوں, حساب برابر ہو گیا. آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت کے بارے میں, بیوی کے بارے میں بہت غلط سوچ رکھی جاتی ہے, بڑے غلیظ طرز عمل کو اختیار کیا جاتا ہے. کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو گیا تو بیوی کی پٹائی, صفائی میں کوئی کمی رہے گی تو بیوی کی پٹائی, کپڑے استری کرنے میں کوئی سلوٹیں رہے گی بیوی کی پٹائی, بچے رونے لگ گئے تو بیوی کی پٹائی. اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں, کوئی تم میں اچھائی نہیں, تم بہت ہی گندے ہو اور بہت ہی برے ہو. اگر تم اچھے ہوتے تو نبی کریم کی سیرت کو اپناتے. آپ جب گھر میں ہوتے تو گھر کے سارے کام کاج میں ازواج مطہرات کے ہاتھ بٹایا کرتے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, لیکن اچھا وہ جس کا بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. عورت اگر بیٹی ہے تو اللہ کی نعمت, عورت بہن ہے اللہ کی نعمت, عورت بیوی ہے اللہ کی نعمت, بیٹی ہے اس کی قدر کرنی ہے, بہن ہے اس کی بھی قدر کرنی ہے, بیوی ہے تو اس کی بھی قدر کرنی ہے. اور اگر یہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. ایسا انمول رشتہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. 9 ماہ تک یہ بوجھ اٹھا کے پھرتی ہے, زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار ہو کے جنم دیتی ہے. 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے صاحبان بن کے اس مشکل سے چھٹکارا دلواتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی. اس کی ماں نے دکھ اور دکھ کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا. 2 سال تک اس کی دودھ چھڑانی ہے. فرمایا میرا بھی شکر ادا کر, ماں باپ کا بھی شکر ادا کر, تجھے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا. اگر تیرے سامنے وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں
जाए या उनमें से कोई बुढ़ापे में कदम रखे और उनके सामने ओफ नहीं कहना, कभी उनको झिड़कना नहीं और उनसे बात कर्म के अंदाज में करनी है। आजिज़ी के बाजुओं को नियाज़मंदी के साथ उनके सामने झुकाए रख और उनकी खिदमत करता रहे, लेकिन ये ना समझ लेना कि मैंने इनका हक अदा कर दिया है। खिदमत के साथ साथ ये दुआ भी करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार इनके साथ उस शफकत और मोहब्बत का बर्ताव फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा था। माँ बाप का जिक्र करते हुए बचपन याद दिलाया गया। इस वक्त अपनी जवानी को न देख और उस वक्त पे निगाह डाला जब तू बच्चा था, खा पी नहीं सकता था, तेरी माँ तुझे खिलाती पिलाती रही, लिबास तब्दील नहीं कर सकता था, तेरी माँ तेरा बदबूदार लिबास तब्दील करवाती रही। और उस वक्त को याद कर जब भूख तुझे लगती थी, परेशान माँ बाप हो जाते थे। उस वक्त को याद कर जब तकलीफ तुझे पहुंचती थी, ऐसे माँ बाप महसूस करते। और उस वक्त को याद कर जब बीमार तू पड़ता था, जान माँ बाप की निकलने लगती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, मन अहकुन नास बिहुस्न सहाबती, पूरी कायनात के लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सुलूक का हकदार कौन है? फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। फिर अर्ज किया, फरमाया फिर भी तेरी माँ। फिर अर्ज किया गया, फरमाया फिर भी तेरी माँ। फिर पूछा गया, फरमाया अबूक, तेरा बाप है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को सबसे प्यारा और महबूब लगने वाला अमल कौन है? फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, अल्लाह की इबादत, नमाज की अदायगी। मैंने अर्ज किया फिर उसके बाद कौन सा? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अल्लाह के बाद अगर नाम आता है, हक आता है, तो वो माँ बाप का ही है। एक सहाबी जिहाद के लिए तैयारी कर चुके हैं, लेकिन हालात के तहत नबी करीम से मशवरा लेना जरूरी समझा, खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं रत्तवान अगज़वा वक़ज़ेतवास्तशीरुक, लोग जिहाद के लिए जा रहे हैं और मेरा भी दिल मचलता है और राह हक में अपनी जान कुर्बान कर दूं और गाजियों के साथ इस गज़वे में चला जाऊं। मैं आपसे मशवरा लेने के लिए आया हूं। आपने पूछा हल्लक मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? अर्ज करता है नाम, जी मेरी माँ मौजूद है। फरमाया फालज़िमा फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलैहा, जाओ माँ की खिदमत कर, अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में रखी है। अगर औरत बेटी है तो फिर इसकी परवरिश किस तरह करनी है, या बेटी है तो बेटी होने का हक किस तरह अदा करना है। बेटी की जिम्मेदारी है वो माँ बाप के इशारों को समझे, जो अच्छा हुक्म दे फौरी तौर पे उन पे अमल पैरा हो जाए, और माँ बाप की जो भी अच्छी आदत है ना, उन आदत को अपनाए, अपने लिए ये जेवर समझे। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ने बयान करती है, हम नबी करीम की खिदमत में हाजिर थे, आपकी बेटी सैयदा फातिमा हाजिर हुई, किस अंदाज से हाजिर हुई? बयान करती हैं वल्लाहि मा तुख्फी मशयुहा मिन मशयत रसूलिल्लाह। अब बेटी जब आई तो चलने का अंदाज वही था जो अल्लाह के रसूल का था।
سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں مَوْرَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے وضاقتہ میں، میں نے جسمانی ساخت میں، میں نے عملی حالت میں، میں نے چلنے پھرنے کے انداز میں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نبی کریم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. بیٹیوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ سے محبت اور پیار کریں، ماں باپ کے اشاروں کو سمجھیں، ان کی ہر بات کو اپنے لیے حکم سمجھیں. جس طرح ماں باپ کہتے ہیں اگر وہ برائی والا عمل نہیں ہے تو پھر اسے ہر صورت میں قبول کیا جائے، اور اگر بیوی ہے تو پھر وہ سمجھے کہ میں اس کی شریک سفر ہوں، میں اس کی رفیق حیات ہوں، میں نے اس کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا ہے اور اس کے پریشانیوں کو بھی بانٹنا ہے. یہ نہ ہو کہ شوہر پریشان گھر آئے تو بیوی آگے سے منہ سجائے بیٹھے. یہ نہیں ہے. ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، عرض کیا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، مجھے کمبل پہنا دو مجھے کمبل پہنا دو. اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اس طرح بندھواتی ہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی النوائب الحق. اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب کوئی سنبھلی تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل جو اس وقت عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس لے گئی. نبی کریم نے جو اپنی کیفیت بتائی تو اس نے بتایا آپ نبوت پہ مقام پہ سرفراز ہونے والے ہیں. پھر نبی کریم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہوا، اور راہ حق میں ہر مصیبت کو جھیلا، جہاں ضرورت پڑی اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر ڈالا. اور اگر کسی عورت کو ماں بننے کی ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اولاد کی صورت میں جو نعمت عطا کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اپنے بیٹے بیٹی کو نہلائے دھلائے، صاف اور اجلا لباس پہنائے، لیکن جسمانی صفائی تک محدود نہیں رہنا، اس کی روحانی صفائی کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ جوڑنا ہے. اب بچہ سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اور سفید کاغذ پہ جو رنگ چڑھا دیا جائے وہی چڑھ جاتا ہے. اب بچے یا بچی کے دل و دماغ میں ابتدا میں جو بات بٹھا دی جائے وہ اس پہ نقش ہو جاتی ہے. ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے اور
اور بیٹی کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے. جب وہ سن شعور کو پہنچے فعلموہم لا الہ الا اللہ, اور اسے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو. جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10. جب بچہ یا بچی 7 سال کی عمر کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو. اگر 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا اور اس کی سازش کرو اور اسے کہو اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے, انسان کا بیٹا یا بیٹی بن جا. نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لے اور اسے یہ بھی بتائے تجھے بھیجنے والے نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور تو نے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا. اس لیے پیدا کرنے والا وہ, اسباب زندگی مہیا کرنے والا وہ, قدم قدم پہ حفاظت کرنے والا وہ باقی سب مخلوق صرف اللہ خالق, باقی سب مملوک صرف اللہ مالک, باقی سب مرزوق صرف اللہ رازق, باقی سب کھاتے ہیں اللہ کھلاتا ہے, باقی سب پیتے ہیں اللہ پلاتا ہے, باقی سب پہنتے ہیں اللہ پہناتا ہے, باقی سب سوتے ہیں اللہ سلاتا ہے, باقی سب منگتے ہیں اللہ داتا ہے, باقی سب حاجت مند اللہ حاجت روا ہے, باقی سب مشکلات کا شکار اللہ مشکل کشا ہے, باقی سب سوالی ہے اللہ جہانوں کا والی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا جہان کے لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو, تم سب طلبگار ہو, صرف اللہ مددگار ہے. اللہ کی توحید دل و دماغ میں بٹھائیں, نبی کریم کی رسالت کا سبق اور انہیں ذہن نشین کروائیں. اللہ نے عبادت کرنے کے لیے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے, جس نبی کی سیرت بے عیب ہے. باقی سب لوگوں میں غلطیوں کا احتمال, لیکن وہاں غلطی کا کوئی احتمال نہیں. امام کی بات غلط ہو سکتی ہے, ابتدا سے ذہن نشین کروایا جائے, امام کی بات غلط ہو سکتی ہے, خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے, مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے, مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے, محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے, مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے, اور بڑے سے بڑے با کمال کی بات تو غلط ہو سکتی ہے, لیکن آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. باقی سب اپنی مرضی سے بولتے ہیں, لیکن آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وہی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے. ماؤں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور نعمت سمجھتے ہوئے اس کے شکر کا حق ادا کریں. اور شکر کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کے بندے اور بندیاں بنائیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بنائے. ابتدا میں ان کے دل و دماغ میں بٹھا دو اللہ نے تمہارے لیے دستور حیات اور قرآن کو بنایا ہے, اور قرآن لا ریب ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں ریب کوئی نہیں. اور قرآن کے احکام کی وضاحت کرنے کے لیے
اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح بھی بے عیب ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، جن کو اپنا بڑا کہتے ہوئے ہم اپنے ایمانوں کو تازگی اور حرارت دلواتے ہیں، اور انہوں نے ساری زندگی قرآن کو اور نبی کی حدیث کو نصب العین بنائے رکھا، کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا، جس کا نتیجہ کیا تھا؟ وہ چلتے فرش پہ تھے، ان کے تذکرے عرش پر ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں نہ صرف رضی اللہ عنہم کی ڈگریاں عطا کی بلکہ ورضوا عنہ کی صدائے دل نواز سے بھی نواز دیا۔ اللہ نے ان کی شان میں سینکڑوں آیات نازل کی۔ ساری زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، نبی کی حدیث کے مطابق۔ نبی کریم پوری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے، اسی کے ذریعے تربیت کرتے رہے، اسی کے ذریعے تزکیہ نفس بھی کرتے رہے، اور آخر میں لوگوں کو بتایا جس طرح عام لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا اور گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی حدیث، اور قرآن و سنت کی راہ پہ تو چلا چل بے دھڑک جنت الفردوس کو جاتی ہے سیدھی یہ سڑک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔